ہوتا ہے؟ یہ شافعی کیا ہوتا ہے؟ یہ حنفی کیا ہوتا ہے؟ یہ جعفریہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا یہ؟ ارے سنیوں میں آ جائیے، شیعوں کو چھوڑیے، سنیوں میں آ جائیے، کون سا یہ؟ صحیح کون سا ہے؟ صحیح کون سا ہے؟ میں پاکستان کے لوگوں آپ سے صرف مخاطب ہی نہیں ہوں، بلکہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را یہ قرآن مجید یہاں رکھنے کے لیے نہیں، ہاتھ میں لینے کے لیے نہیں، گلدان میں سجا کے لائبریری یا اوتاق میں رکھنے کا نہیں، الماری میں رکھنے کا نہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب۔ اور کس لیے ہے؟ ہلو، کس لیے ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ ہے؟ اچھا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے ماتھے پہ نشان بھی ہے یہاں پر نماز کا، اور آپ دیکھتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا ایک آدمی جو ہے وہ باقاعدہ نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، ماتھے پہ نشان بھی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ پڑھنے کے لیے ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہر چیز اللہ نے اس کتاب اپنی آخری کتاب میں جمع کر دی ہے، اور نشانیاں ہیں، اور نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، حضور نے کہا جب جبرائیل آئے، حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، پہلا لفظ وہی جبرائیل لے کر آتے ہیں تو کیا؟ اس پہ بھی اختلاف ہے، لیکن جنرلی اقرا پہ بات ہوتی ہے۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ اس پر میں نے اپنا ایک علمی لیکچر دیا تھا، اس پر ایک اخبار نے اور کچھ اخبارات نے یہ لکھ دیا کہ الطاف حسین ایک نیا دین اکبری کی طرح ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے؟ دین اکبری کی طرح یہ الزام مجھ پہ لگ گیا۔ میں نے اقرا کی
علمی تفصیل بتائی تھی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے تھے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اقرا کے معنی یہ نہیں ہے، اقرا کے لغوی معنی ہے پڑھ کے، کائے کے پڑھ کے۔ تو پھر علماء اکرام ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ کچھ کہ جبرائیل نے سینے سے لگایا 3 مرتبہ، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سینہ چاک کیا، دل نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر دل ڈالا، پھر سی دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اس چیز سے عوام کو کہ حضور کو پڑھنا آ گیا، یہی تاثر دینا چاہتے ہیں نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آ گیا، یہی تاثر دینا چاہتے ہیں؟ ہلو، ہاں کہیے یا نہ کہیے؟ حضور کو پڑھنا نہیں آیا، اس کے بعد بھی نبوت کی دلیل تو یہی ہے، جس کو پڑھنا نہ آئے، جس کو لکھنا نہ آئے، وہ ایسی کتاب دے دے جس میں آج کا حال بھی ہو، جس میں ماضی کا حال بھی ہو اور تاریخ ہو، اور جس میں قیامت تک کی نشانیاں موجود ہوں۔ نبوت کی دلیل اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ نبوت کی دلیل، لیکن اقرا کے معنی لغوی کیا تھے؟ پڑھ دی۔ حضور کو جب اقرا کی آیت نازل ہوئی تو پڑھنا آ گیا تھا کیا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ ہلو، حضور کو میں نے کہا اقرا، ان کو پڑھنا اس کے بعد نہیں آیا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ میں نے نبوت کی اپنے علمی بحث کے حساب سے اپنی فلسفی سوچ و فکر جو 100% غلط ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے بتایا ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آیا تھا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ تو آپ نے تمام شرائط مان کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کفار کے پاس بھیجا کہ اس پہ دستخط میں نے کر دیے ہیں، جاؤ کفار سے بھی اس معاہدے پہ دستخط کرا دو۔ کفار نے معاہدہ پڑھا، پڑھنے کے بعد دستخط نہیں کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ بھائی کیا کوئی غلط ہے، کوئی کلوز غلط ہے؟ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، یہ وہ والی چارٹر آف ڈیموکریسی جیسی ایگریمنٹ نہیں تھی، یہ ایگریمنٹ تھا نبی اور کفار کے درمیان۔ تو جب نبی وعدہ کرتا ہے تو کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اور جو وعدہ کر لے اسے پورا کرتا ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ تو جب لے کر آئے تو کفار نے کہا کہ اس میں لکھا ہے معاہدے میں کہ معاہدے میں
پھر ہم نے رسول سے معاہدہ، ہم نے محمد سے معاہدہ کیا، اس میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، جھگڑا ہمارا کسی پہ ہے، رسول اللہ پہ، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، ہم نے معاہدہ محمد رسول اللہ سے نہیں، ہم نے معاہدہ محمد سے کیا ہے، رسول اللہ سے نہیں کیا۔ یہ کوئی مولوی کہاں بتاتے ہیں آپ کو؟ بتاتے ہیں؟ یہ نہیں بتائیں گے ایسی باتیں آپ کو حضور کی۔ کبھی مولویوں نے آپ کو یہ بتایا معذرت کے ساتھ نہیں کہ جب تعمیر مسجد ہو رہی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا اور مسجد کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھک کر بھوک سے نڈھال ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب ٹیلی ویژن والے سوچ رہے ہوں گے، تبصرہ کرنے والے تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ وہ واز کیا آج انہوں نے واز، ابے واز تو واز، لیکن یہ تمہارے لیے یہ بھی رکھا ہے پورا پلندہ، نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، یہ پورا پلندہ رکھا ہے، آ رہا ہے، یہ بھی رکھا ہے، کیونکہ تمہیں نیوز آئٹم چاہیے ہیڈ لائن کے لیے، اس کے لیے یہ مواد ہے۔ میں تو اپنے پاکستان کے جو اکثریت کے ماننے والے، اکثریتی مذہب سے جن کا تعلق ہے مسلمان، ان سے مخاطب اگر ہو رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس پہ بھی تبصرہ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے۔ یعنی میڈیا پر اگر تعریف کی جائے تو ٹھیک، میڈیا اگر آمرانہ، ڈکٹیریل، آٹوکریٹک، کوئی بھی میڈیا کا اینکر پرسن، کوئی بھی نیوز ریڈر آٹوکریٹک، ڈکٹیٹر بن کر اگر یہ کہے کہ ہم کراچی میں MQM یعنی ایک جماعت کی حکومت نہیں چلنے دیں گے، تو کیا اس پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے؟ ہلو، آواز نہیں آ رہی، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیا کروں میں یہ؟ تو پھر آپ نے بتایا نہیں، یہ میڈیا کا کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ MQM کو کراچی کی اکیلی پارٹی نہیں رہنے دیں گے، وہ بے وقوف اس کو تنگ نظری بولو گے؟ دس از ٹوٹل بدماشی، دس از ٹوٹل غنڈہ گردی، دس از ٹوٹل بدماشی، دس از ٹوٹل غنڈہ گردی، دس از ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ۔ ایک عامر ہی کہہ سکتا ہے یہ بات، میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا۔ اور بھائی کراچی میں عوام جس جماعت کو ووٹ دیں اکثریت میں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو،
اور ماضی میں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر جتنے انتخابات ہوئے، جن جن پارٹیز کو کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا، وہ اعتراض جو آج ایم کیو ایم پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم ایم کیو ایم کی کراچی میں اکیلی اکثریتی پارٹی نہیں بننے دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گولی لوگ ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس پہ بھی تنقید نہ کی جائے. میرے اوپر میرے تبصرے کریں گے، ضرور کریں. میں اس وقت سے صحافی بھائیوں سے میرا رابطہ ہے جب میں پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر یونیورسٹی بھی جاتا تھا مگر صاف ہوتے تھے، بدبو نہیں آتی تھی، اور وہاں سے نیوز لے کر اجلاس کے بعد ایک ایک اخبار میں جاتا تھا. آج وہ صحافی زندہ ہیں جن کی تھوڑیوں پہ میں ہاتھ لگا کے درخواست کرتا تھا کہ یہ بڑی اہم ہے، جمعیت کی خبر آپ لگائیں، پروگریسو اور لبرل والوں کی خبر آپ لگائیں، لیکن ہم بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے، پلیز آپ اس خبر کو بھی لگا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، بڑی عنایت ہوگی. آج بھی ایسے صحافی زندہ ہیں. اگر وہ ضمیر کے بھی زندہ ہیں تو وہ گواہی دے سکتے ہیں، اور اگر ضمیر مردہ ہو جائے جس کا، میں ایسے انسان کو زندہ انسان قرار نہیں دیتا. ان کو انسان قرار نہیں دیتا. میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ حضور کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ، کفار دستخط نہیں کر رہے معاہدے پہ. آپ نے سوال کیا علی سے، اے علی، کیا کوئی کلوز، کوئی شیخ آگے پیچھے ہو گئی ہے یا کوئی لفظ چھٹ گیا ہے؟ کہنے لگے، حضرت علی نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے، ان کو متن پہ اعتراض نہیں ہے، ان کو دستخط پہ اعتبار ہے. کہنے لگے کون سی دستخط؟ کہنے لگے آپ کی دستخط. کہنے لگے تو کیا ہوا اس میں؟ علی نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں اس پہ دستخط ہے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ ہم نہیں مانتے، رسول اللہ آؤ. یہ معاہدہ ہم نے صرف محمد سے کیا تھا. تو حضور نے معاہدے کو ایسے علی کے سامنے کیا. علی بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے، اسے کاٹ دو. آپ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر سب سے پہلا بچہ ہوں جو ایمان لایا، میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دوں؟ یہ میں نہیں کر سکتا، میری جان لے لے آپ، میں یہ نہیں کر سکتا.
علی نے منع کر دیا ہے کیا؟ حضور نے کہا علی ادھر آ. رسول اللہ کہاں لکھا یہ بتا. سیاہی لا, سیاہی پہ انگوٹھا لگایا اور انہوں نے بتایا یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک یہ ہے رسول اللہ. حضور نے اپنے انگوٹھے سے وہ مٹا دیا, اس پہ سیاہی پھیر دی. یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. میرا پوائنٹ آپ لے رہے ہیں؟ تو اقرا میں نے مانے بتانے کی کوشش کی تھی اپنے حساب سے, پوری دنیا کو نہیں, اپنے ساتھیوں کو, کہ دیکھو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اقرا یعنی پڑھو. پڑھو سے مراد میں نے کہا کہ کئی ہے, یعنی سیکھو, جہاں سے ملے سیکھو, لرن کرو, غور کرو, فکر کرو. اللہ کے نام سے ہے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ دین اکبری ہے. تو فتووں کی نہ آج پرواہ ہے, اس قسم کے فتوے میرے پیر کی جوتی کے نیچے. آئی سمجھ میں؟ لگا دو ایک اور فتوا, لگا دو ایک اور فتوا. اس لیے کہ میں اب یہ فتوے دینے والوں کے بارے میں اسی قرآن مجید پہ یہ دیکھ لیجیے یار سارے, آپ یہ دیکھ لیجیے یہ کیا ہے بھائی, نظر آ رہا ہے؟ قرآن مجید پتہ نہیں نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا, اب میں اور نیچے کرتا ہوں ہاتھ تاکہ آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر آئے. کلوز کریں کر سکتے ہیں کیا؟ اگر آگے کر کے دکھا دو. نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب اوپر والا دکھاؤ ٹاپ پہ. نہیں, یہ لاؤ میں بتا دوں تم کو کیا دکھانا ہے. یہ دکھاؤ, یہ لفظ دکھاؤ. نہیں, یہ لفظ دکھاؤ. نظر آیا؟ اب بھائی قرآن شریف ہے تو اب ابے بھائی قرآن شریف نکال لے بھیا کوئی. اب میں پڑھتا ہوں, میرا چشمہ ذرا میں ڈھونڈ لوں پڑھنے والا. کہیں زیر زبر کی غلطی ہو گئی تو اس پہ فتوا ہو جائے گا. گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے, یہ فتوے بعض معاف نہیں کرتے. اور بتا, آج مجھے بہت باتیں کرنی ہیں, اور بہت باتیں کرنی ہے, اور تمہیں بتانا ہے کتنے ظالم لوگ اس پاکستان کو چوس رہے ہیں, اس پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اس پاکستان پر ظلم کر
کر رہے ہیں، انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، شرافت، دیانت، امانت، اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ بے شک آج بتاؤں گا تو، اور ان کی شہرت انٹرنیشنل ہے باہر کی، وہ آ جائیں، انہیں میرا چیلنج ہے انٹرنیشنل کورٹ میں، مجھ سے مناظرہ کر لے آ جائیں، میں ثابت کر دوں گا کہ تم ہیومن رائٹس انجمن کی چیمپئن بن کر تم نے انسانیت کو کچلا ہے، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکوں تو وہی مجھے کچل دینا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ میں اداروں سے بھی مخاطب ہوں، آج فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ معادل قومی موومنٹ جب متحدہ قومی موومنٹ بن کر ایک نظام کو بدلنے کے لیے، ایک کرپٹ کلچر اور سسٹم کو بدلنے کے لیے پورے ملک میں کام کرنے لگی، پھیلنے لگی، جس کا اندازہ ابھی پچھلے دنوں جو اسی بھٹا مافیا کے خلاف اور قتل عام کے خلاف جو یوم سوگ کی اپیل کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا، پشاور جو کراچی میں بعض پختون جو ہے لیڈر، وہ پختونوں کو گمراہ کر کے نعرہ لگا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم پختونوں کے خلاف ہیں، پختونوں کے خلاف ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ پختون جن کو میں جانتا نہیں، میں کبھی ملا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، ڈیرہ اسماعیل خاں، پارا چنار، گلگت بلتستان، پشاور تک میں انہوں نے یوم مذمت، یوم سوگ منایا، اور دشمن مجھے کس کا کہا جا رہا ہے؟ پختونوں کا۔ میں پختونوں کا دشمن نہیں، میں نے 1986 میں واحد دلیر، میں کہتا ہوں یس میں دلیر آدمی ہوں، میں نے 86 میں کہا تھا غفار خان غدار نہیں ہے، غدار کیسے کہتے ہو؟ وہ پاکستان بنانے کا حامی نہیں تھا، اس پہ غداری کا الزام، اس کو غدار کیسے کہہ سکتے ہو؟ لیکن جب پاکستان بن گیا تو خان عبد الغفار خان نے پاکستان کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ بولو۔ خان عبد الغفار خان کی پوری زندگی انگریزوں سے لڑتے ہوئے گزر گئی، پوری زندگی جیلوں میں گزر گئی، ان کے صاحبزادے ولی خان، ان کی زندگی جیلوں میں جدوجہد میں گزر گئی۔ یہ جو ANC کی قیادت آج موجود ہے، جو کراچی میں رہنے والے پختونوں کو گمراہ، پشاور میں رہنے والے پختونوں کو گمراہ کر رہی ہے، کسی کو پتا بھی ہے، کسی کو ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے اس کا، ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے اس کا، لیکن اطلاعات مصدقہ زبانی میرے پاس موجود ہے، ثبوت اداروں کے پاس ہوگا کہ گزشتہ الیکشن میں
ANC کو جتانے کے لیے امریکہ نے کئی $1 ملین اسکندر یار ولی کو دیے تھے.